اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، پشاور میں ایک اور زبردست واقعہ ہوا ہے۔ ایک نبوت کے دعوی دار کو دوسرے غازی اسلام نے برے عدالت میں سر عام قتل کر دیا ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے پر ڈفلیاں بجا رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں کہ کیا کردار ادا ہوا ہے ایک غازی کی جانب سے۔ میرے جیسے سنجیدہ لوگ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ جب سے یورپ اور مغرب نے مسلمانوں کے اذہان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، تب سے یہ لوگ ہمارے ساتھ مختلف شکلوں میں ذہنی تناؤ اور ذہنی ٹھیسیں پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے کھیل کھیل رہے ہیں۔ بہت سارے انداز ہے ان کے کھیل کے، مثلا جمہوریت، این جی اوز کے شکل میں در آنا، امداد اور تعلیمی میدان میں خدمات کے لیے آنا، اسلحے کے انبار کی صورت میں آنا، ہمیں کمیونسٹوں کے چنگل سے آزادی دلانے کے لیے آنا، مختلف قسم کے کرتب ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے وجودوں میں، ہمارے اذہان میں، ہمارے مذہب میں گھس آئے ہیں۔ مجبوراً مجھے اپنے علماء کے خلاف بھی کچھ پوسٹیں اور کچھ ویڈیوز فیس بک پہ چڑھانے پڑتے ہیں، کیونکہ میری دانست میں جو منفی کردار ہمارے علماء نے جرنیلوں کے ساتھ مل کر ادا کیے ہیں تاریخ میں، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سن 80 کی دہائی میں کمیونسٹوں کے خلاف جو جہاد کھیلا گیا وہ امریکی ثوابدید پر تھا، اور اس کا سارا کریڈٹ، ثواب امریکہ ہی کو ملا۔ اگر مسلمان اس جہاد میں مخلص تھے، یہ رضا الہی کے لیے لڑ رہے تھے، تو کیا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے وعدے مومنین، صالحین، صادقین، شہیدین کے ساتھ جھوٹے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کے اسلوب سے صاف ظاہر ہے کہ جتنے بھی حرکات جرنیلوں کے ایما پر ہمارے علماء نے عوام کو استعمال کر کے ادا کیے ہیں، سارے کے سارے خود غرضی اور امریکی مفادات پر مبنی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے لیے لڑو گے تو 1:10 سے ہم تمہیں نوازیں گے، اور اگر میرے مرضی کے خلاف لڑو گے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عراق، لیبیا، شام، افغانستان، پاکستان اور اگر بنگلہ دیش کو بھی ساتھ ملایا جائے تو کم از کم یہ 1.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام بنتا ہے، جو گزشتہ 50-60 سال میں ہوا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی آواز اٹھائے گئے اسلام کے نام پر اور مذہب کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے، لیکن معاملات اس کے بالکل مخالف نکلے۔ مثلا ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر ہوا،
لیکن جیسے ہی آزاد ہوا سب مکر گئے، سب تتر بتر ہو گئے. ہاں، تو یہ سارا منافقت کا کھیل تھا. اسی طرح جہاد افغانستان، روس نکل گیا تو کیا ہوا؟ اسلام آیا وہاں پر. کعبے میں امریکیوں نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر فیصلے کیے تھے؟ نہیں جناب، یہ تو استعمال ہونے والے پرزے ہیں. اس لیے تو پاکستانی جرنیل امریکہ کے آگے سر بسجود رہتے ہیں، اور اتنی بے عزتیوں کے باوجود بھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ ہمیں کیوں مار رہے ہو، ہم پر ڈرون حملے کیوں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں تمہارے ہیلی کاپٹر کیوں گھس آئے، اسامہ کو میرے ملک کے اندر آپ لوگوں نے کیوں قتل کیا. ایسے سوالات وہ لوگ کر سکتے ہیں جو خوددار ہوں، جو قومی غیرت کو جانتے ہوں، جو اپنے وجود، اپنے تشخص اور اپنے احیاء کو جانتے ہوں. یہ جھکی ہوئی گردنیں کبھی بھی امریکہ کے آگے یہ نہیں کہہ سکتے. ڈرون حملے میں ایک اٹلی کا فرد مارا گیا تھا، اور قبائلی علاقے میں، اور اٹلی نے امریکہ کو نت ڈالی ہوئی تھی. ہمارے لاکھوں مرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. سرحد پر ہمارے سلالہ چیک پوسٹ پر 25 سپاہی مارے گئے، کسی نے پوچھا؟ ریمنڈ ڈیوس آیا میرے بازاروں میں عام قتل عام کر کے چلا گیا. جج خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. عدالتیں ہماری خاموش ہے. جرنیل ہمارے کرنل جوزف کو ایئر مارشل نور خان بیس سے اڑا کر لے جاتے ہیں. یہ کون سے منطق ہیں؟ اگر آپ لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو آپ بتا دیجئے، یا اگر یہ میری باتیں جھوٹی ہیں تو بھی بتا دیجئے کہ آخر کیوں یہ امریکہ کے آگے سر بسجود ہیں. افغانستان کی جب باری آتی ہے تو یہ شیر بن جاتے ہیں. انڈیا کے سامنے تو یہ شیر بنتے ہیں کہ ہم تمہیں مٹھا دیں گے، ہم یہ لٹا دیں گے، ہم یہ کریں گے. لیکن امریکہ کے جب 3 ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں تو اس سے بیکی بلیاں بن جاتی ہیں. مارو گھٹنا پوٹھے آنکھ، یہ دکھاتے آپ لوگوں کو انڈیا ہے، اور مار کھلاتے امریکہ سے ہیں، اور دولت بٹورتے ہیں امریکہ سے. خود تو یہ دولت بٹورنے کی دجوریاں دیکھ لو. مجھے کوئی ایک جرنیل غریب بتا دو، ایک جرنیل کا بچہ جہاد افغانستان میں یا ملکی مفاد کے لیے مرتا ہوا بتاؤ. سب میرے بھائی سپاہی مر رہے ہیں جو انتہائی غریب ہیں. تو دوستو، یہ جتنے بھی کھیل ہو رہے ہیں، چاہے وہ قادیانیت کے ہوں، چاہے وہ دیوبندی بریلوی ہو، چاہے وہ شیعیت کے ہوں، یہ سارا کھیل GHQ سے سپانسر ہوتا ہے، اور وہیں سے یہ سنبھالتا ہے، باقاعدہ کنٹرول ہوتا ہے. اور یہ سارا گیم امریکی ماں پر ہو رہا ہے. یہ آج کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی. آسیہ کہاں چلی گئی اور کیوں چلی گئی؟ وہ جو دوسرا قادیانی تھا جو بش کے ساتھ ملا، ٹرمپ کے ساتھ جس کی ملاقات کی، سلیمان تاثیر کے بیٹے نے. چلو سلیمان تاثیر کی قتل تو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ تو تھے ہی قادیانی، اور یہ اپر کلاس سارے کے سارے، ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا قوم کے ساتھ. آفتاب شرباب پختون تھا، کتنے پختونوں کو اس نے امریکہ کے حوالے کیا تھا جب وہ وزیر داخلہ تھے. ان لوگوں کا کوئی نہ قوم ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے. ان کے عقیدے صرف مفادات پر مبنی ہیں. یہ اپنے مفادات کو پہچانتے ہیں. ملک کی زمینیں سب جرنیلوں نے قبضہ کر لی ہیں، جتنے بھی شاملات تھے. ہمارے گاؤں کے سارے شاملات پر جرنیل قابض ہو گئے. اسی طرح سرائے کی صوبہ تو بالکل رو رہا ہے کہ ہماری ساری زمینیں